السلام علیکم لسنر، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ کہانی ڈیرہ اسماعیل خان سے قربان خان نے شیئر کی ہے۔ قربان کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ایک سچا خوفناک واقعہ اپنی خالو کے گھر کا شیئر کروں گا۔ میری خالہ اور خالو جن کے گھر میں بچپن سے ہی رہتا ہوں، ہم لوگوں کا گھر ان کے گھر سے کافی دور ہے۔ مجھے خالو کا گھر اور خالہ کا گھر بہت پسند ہے۔ خالہ کا گھر بہت بڑے احاطے پر مشتمل ہے۔ 3 کنال کا وہ گھر جس میں 1 کنال کے صحن ہے اور اس کے اندر باقی ساری عمارت بنی ہوئی ہے، مکان بنے ہوئے ہیں۔ اس میں 2 فیملیز رہتی ہیں۔ خالہ کے اس گھر کے اندر 4 بڑے درخت ہیں جو کہ اس 1 کنال کے احاطے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اور ان میں بیری اور برگد کے درخت موجود ہیں۔ 50 سال پرانا یہ گھر انتہائی خوبصورت ہے۔ اب بھی اس گھر کی رینوویشن وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس گھر کا نقشہ آج تک انہوں نے نہیں بدلا۔ یہ گھر ہمارے پرکھوں کا گھر ہے۔ یہ گھر میرے نانا ابو کی طرف سے میرے خالہ کے حصے میں آیا تھا۔ ہم لوگوں کے حصے میں جو گھر آیا وہ اس سے بھی بڑا ہے، لیکن مجھے خالہ کا گھر بہت پسند ہے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خالہ کے گھر کے اندر ایک چڑیل کا اسیب ہے جو کہ ایک دلہن کے روپ میں سارے گھر کے اندر گھومتی پھرتی ہے۔ جو فرنٹ والا ایریا ہے وہاں پر میرے خالو کے دوست فرینڈز آ کر ریلیٹیوز آ کر رہا کرتے ہیں، اور پیچھے والا حصہ گھر کی خواتین اور بچے استعمال کرتے ہیں۔ پیچھے والے صحن میں برگد کا ایک بہت وسیع درخت لگا ہوا ہے جس کی ہائٹ بہت اونچی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ درخت میرے پر نانا نے لگائے تھے اپنے ہاتھوں سے۔ ان 2 گھروں میں یہ 3 درخت لگائے گئے تھے جو کہ ہمارے گھر میں بھی موجود ہیں اور خالہ کے گھر میں بھی۔ انتہائی خوبصورت وہ درخت اپنے اندر ایک عجیب سی خوبصورتی اور پرسراریت کا سما رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ میری جو خالہ ان کی ساسو ماں ہیں وہ بھی انہی کے گھر میں رہتی ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ اس گھر میں بہت زیادہ ایک چڑیل کا اسیب ہے، اور وہ اسیب اکثر لوگوں کو نظر آیا کرتا ہے۔ میرے خالو کے کچھ دوست آ کر ان کے گھر میں رکے تھے۔ ایک دن ان کے صحن میں ان کا ایک دوست سویا ہوا تھا۔ ان کا وہ دوست یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں سویا ہوں تو مجھے اچانک محسوس ہوا ہے کہ مجھے کوئی ہلا رہا ہو، جگا رہا ہو۔ میں اٹھ کر میں دیکھتا ہوں کہ ایک عورت جو کہ انتہائی خوبصورت سرخ لباس میں ہے وہ میری طرف دیکھ رہی ہے اور مسکرا رہی ہے، لیکن اس کی آنکھیں بہت بڑی اور اس کا سر بہت بڑا ہے جس کو دیکھ کر میں ڈر جاتا ہوں۔ اور وہیں خالو کی دوست کی حالت غیر ہوگی اور اس نے اشارے سے یہ کہا کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ پھر ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ میری جو خالہ کی ساس ہیں وہ وضو کرنے کے لیے اٹھیں۔ برگد کے اس پیڑ کے نیچے ایک بہت بڑا نلکا لگا ہوا ہے۔ اس نلکے سے گاؤں کے اکثر لوگ آ کر پانی بھی بھرا کرتے ہیں۔ اس نلکے کے نیچے وہ بیٹھی وضو کر رہی تھی جس کا پانی خوب اس طرح آتا ہے کہ جیسے کسی نہر کے اندر سے آ رہا ہو۔ اتنا بڑا وہ نلکا جو کہ ایک عجیب پرانے زمانے کا نلکا ہے، اس پہ نہاتے ہوئے بہت سکون ملتا ہے۔ خالہ کی جب ساس وہاں پر وضو کر رہی تھی تو ان کو پیچھے سے گھنگروں کی آواز آئی، اور وہ عورت بول کر یہ کہنے لگی کہ جلدی سے نلکے سے ہٹ جاؤ، اب میرا ادھر نہانے کا ٹائم ہے۔ یہ سن کر ان کی سانس نیچے گری اور ان کی ٹانگ کو فریکچر ہو گیا، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس مخلوق کو دیکھ لیا۔ میرے خالو جو کہ برگد کے اس پیڑ کے نیچے سوئے ہوئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے گنگنانے کی عجیب و غریب آوازیں آئیں۔ میں نے جیسے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھتا ہوں کہ ٹہنی کے اوپر، ایک پتلی سی ٹہنی پر ایک عورت بیٹھی ہے، دراز قد کی، لمبی ٹانگوں اور لمبے بازوؤں والی، بڑے سر والی عورت میری طرف اپنے بازو کرتی ہے تو ڈر کے میری آنکھ کھل گئی اور وہ سامنے سے غائب ہو گئی۔ اس طرح کے بہت سے پرسرار واقعات ہوتے ہیں۔ میری خالہ کہتی ہیں کہ میں اکثر رات کے ٹائم ایک دلہن نما خاتون کو جس کا پلو انتہا سے زیادہ لمبا ہوتا ہے وہ فرنٹ والے صحن میں جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور پھر اچانک سے غائب ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ہم لوگوں کے گھر میں موتیے کا کوئی پھول نہیں لگا ہوا، اور شام کے ٹائم ہم لوگوں کے جو صحن ہے خالہ کے گھر کے، اس کے اندر سے بہت زیادہ موتیے کی خوشبو آتی ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ کہانی تھی قربان کی جو انہوں نے شیئر کی ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ نگت نے اسلام آباد سے شیئر کی ہے۔ نگت کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کا اپنا گھر بن رہا تھا اور ہم لوگوں کو ٹمپریری طور پر ایک گھر رینٹ پر لینا تھا، ایک بہت خوبصورت، ایک بہت بڑا گھر جو کہ میرے ہسبینڈ کے فرینڈ کا تھا۔ انہوں نے ہم سے رینٹ بھی نہیں لیا اور یہ کہا کہ آپ 1 سال تک ادھر قیام کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کا گھر 5 سے 6 ماہ میں بن جانا تھا۔
ہم لوگ جیسے ہی اس گھر میں شفٹ ہوئے تو 1-2 دن کے بعد میرا وہ کپڑے جس میں میرے ہسبینڈ میری بہت تعریف کرتے تھے وہ غائب ہو جاتے تھے، اور چھت کے اوپر سے 2-3 دن کے بعد پھٹی ہوئی حالت میں ملتے تھے۔ میں اس بات سے بہت زیادہ پریشان تھی، اور مجھے یہ لگتا تھا کہ جیسے کسی نے میرے پہ کوئی کالا جادو کروا دیا ہو۔ میں بیمار رہنے لگ گئی، طبیعت خراب ہونے لگ گئی، لیکن میرے کپڑے ہر 2-3 دن کے بعد چوری ہو جاتے۔ کچھ عرصے کے بعد میرے خامند کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت خراب ہو گیا۔ اب مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ کسی حاسد نے ہم پر کالا جادو کروا دیا ہے، لیکن بتدریج کہ یہ چیزیں کم ہوں بلکہ یہ زیادہ ہونے لگیں، اور میرے کپڑے پھٹی ہوئی حالت میں مجھے چھت سے ملتے، اور چھت کے ایک مخصوص کونے سے ملتے۔ سارے گھر کے اندر سے بدبودار تعفن کی جو بدبو تھی وہ بہت زیادہ اب کام خراب کر رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ کہیں دور بھاگ جاؤں۔ عجیب سی وحشت اور منحوسیت مجھے اس گھر میں محسوس ہونے لگی۔ خاوند کے ساتھ بھی حالات و واقعات خراب ہو گئے تھے۔ ان کا کاروبار دن بدن ڈاؤن ہوتا جا رہا تھا۔ گھر بنوانے میں جتنی تیزی تھی، اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد اتنی ہی اس کام میں سستی پیدا ہو گئی۔ اب حالات یہ تھے کہ کاروبار ختم ہو چکا تھا۔ میاں بیوی کے ناچاکی اس قدر زور پکڑ گئی تھی کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے سے بھی ہم لوگ گئے تھے۔ ایک میری بہن بنی ہوئی تھی، اس نے مجھے کہا کہ مسجد امام ہے ادھر ایک، اور وہ تعویذ دھاگا دیتے ہیں اور دیکھ کر بتاتے ہیں کہ گھر میں کچھ جادو یا عصیب تو نہیں ہے، تمہیں میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ عجیب و غریب وحشت کا احساس ہونا، پاس سے کسی چیز کا گزرنا، بدبو کا آنا، یہ ساری چیزیں جادو کی علامت کو ظاہر کر رہی تھی۔ میں ان کے پاس گئی، انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے یہ کہا کہ جو پھٹے ہوئے کپڑے ہیں ان کو میرے پاس لے آؤ۔ میں وہ پھٹے ہوئے کپڑے ان کے پاس لے گئی، جن کو دیکھ کر انہوں نے مجھے یہ کہا، میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے اوپر کالا جادو نہیں ہو رہا، معاملہ کچھ اور ہے، مجھے تمہارے گھر چلنا ہوگا۔ میں نے اپنے خامند سے اس چیز کی اجازت طلب کی، جس پر انہوں نے مجھے واضح طور پر انکار کر دیا، جبکہ مجھے ان اللہ والوں نے بتا دیا تھا کہ تمہارا خامند ان باتوں کو نہیں مانے گا، کیونکہ تمہارا خامند ایک بہت بڑی بلا کے زد میں آیا ہوا ہے۔ خیر، میرے خامند کے کاروبار جو بھی تھے وہ تو ختم ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ کام پر تو جاتے تھے۔ ایک دن وہ کام سے گھر سے باہر نکلے تو میں نے فوراً اپنی اس فرینڈ کو کال کی اور کہا کہ تم ان اللہ والوں کو میرے گھر لے آؤ۔ وہ ایک بزرگ شخص تھے، وہ میرے گھر آئے، سارے گھر کا جائزہ لیا اور خود بخود چھت کے اس کارنر تک پہنچ گئے جہاں پر وہ پھٹے ہوئے کپڑے مجھے ملتے تھے۔ وہ اسی جگہ پر جا کر رک گئے اور مجھے کہنے لگے کہ تم دونوں بچیاں نیچے جاؤ، میں تم لوگوں کو آ کر بتاؤں گا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ تقریباً نیچے آئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے گھر میں ایک چڑیل کا بسیرا ہے جو کہ تمہیں تمہارے خامند سے دور کر رہی ہے۔ جتنی جلدی ہوتا ہے اس گھر کو چھوڑ دو، ورنہ وہ تمہارے خامند کو تم سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دے گی۔ انہی دنوں میں لڑائیاں اتنا زور پکڑ گئیں کہ بعد طلاق تک چلی گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے خامند کو اس چیز پر آمادہ کیا اور یہ کہا کہ ایک دفعہ آپ اس گھر سے نکل جائیں، اس کے بعد آپ جو کہیں گے میں وہ بات مان لوں گی۔ ہم لوگوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ میرے خامند مجھے یہ کہنے لگا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر ایک عورت جھکی ہوئی ہے۔ مجھے اپنے سینے کے اوپر وزن محسوس ہوا جس کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے تھے اور بال انتہائی خوفناک بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر خوفناک ہنسی ہنس رہی تھی۔ اس کو دھکا دے کر میں باہر دروازے کی طرف آیا اور وہ میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی۔ ہم لوگوں نے اس منحوس گھر کو چھوڑ دیا جس کو میرے خامند کے دوست نے بنا معاوضے کے ہمیں کرائے پہ دیا۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ یہ گھر انتہائی منحوس اور وحشت ناک ہے۔ ہم لوگوں کا گھر تیار ہونے میں بھی کچھ عرصہ باقی تھا۔ ٹیمپریری طور پر میں اپنے والدین کے گھر شفٹ ہو گئی۔ 1 سال میں ہم لوگوں کا گھر شفٹ ہوا۔ بہت مشکل سے ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے، بہت سی مصیبتیں آئیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پھر تعویذ استعمال کرنے سے، اللہ کی کلام استعمال کرنے سے ہماری اس بری مخلوق سے جان تو بچ گئی، لیکن آج بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی تھی نگت کی جو اسلام آباد سے انہوں نے شیئر کی۔ بہت شکریہ نگت اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ تھیں خوفناک کہانیاں لسنرز، کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں اور میرے اس چینل نیلم وائس آفیشیل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، قرآن پاک، نماز و درود شریف کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں تو ایسی ناگہانی آفتوں سے اللہ پاک ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔